تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم غازی ارطغرل کے سیزن 2 اور ایپیسوڈ 17 کا شارٹ ریویو لیتے ہیں۔ گندوگدو کا جان باز حمزہ جو نویان کے پاس ہوتا ہے، کائی قبیلے میں آتا ہے اور کچھ سپاہیوں کو قبیلے کے سرداروں کے خلاف کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ سوچو بھائیو، ہم ایوبیت خاندان سے ہیں اور ثابت کیا کہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ پھر سپاہیوں کو ان کے شہیدوں کا یاد دلاتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے اپنے بھائیوں اور باپ کو نہیں کھویا؟ کیا آپ لوگوں نے اپنے پیاروں کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن نہیں کیا؟ تو وہ ہاں میں جواب دیتے ہیں۔ حمزہ کہتا ہے، ہم نے یہ سب کیوں کیا؟ ہم بہادری سے لڑے، گندوگدو اور ارطغرل کو عزت ملی۔ یاد ہے صلیبیوں کے خلاف جو جنگ آپ نے لڑی، وہ ان کی بیگموں کی خاطر لڑی گئی تھی۔ کیوں؟ صرف ان کے خاندان کی خوشحالی کے لیے، تاکہ وہ خود مضبوط ہوں اور ان کی اپنی سلطنت قائم ہو۔ حمزہ کہتا ہے، ارطغرل صاحب نے ہمیں کتنی بار جنگوں میں لڑوایا، آپ میں سے کوئی بھی اس نقصان سے نہیں بچا جس نے اپنے کسی پیارے کو نہ کھویا ہو۔ سپاہی کہتے ہیں کہ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ گنگت غصے میں کہتا ہے، مگر ہم نے ابھی تک اپنی املاک اور عزت کو محفوظ رکھا ہوا ہے، نہ صرف اپنی بلکہ پوری امت مسلمہ کی۔ حمزہ کہتا ہے، ٹھیک، ہم نے رکھا، اور کہتا ہے کہ اس کی حفاظت کر کے ہم نے حاصل کیا کیا، اور دنیا کی سب سے طاقتور فوج کے خلاف ہمارے پاس غیر ضروری شہرت ہے، جبکہ پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں۔ ہم دوسرے قبیلوں کے لیے صرف مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ گندوگدو نے سوچا کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ بھائیوں کی طرح کام کرنے کے بجائے قبیلے کے سردار ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ آپ اس زمین کے عظیم جنگجو ہیں اور آپ کی شہرت چنگیز خان کے بیٹے اوکتائی خان تک پہنچ چکی ہے، اور اس نے آپ کے لیے سونا بھیجا ہے۔ میرے بہادروں، سونا لو، طاقتور فوج میں داخل ہو جاؤ۔ گندوگدو اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور ان کی بیوی انہیں کچھ بتانا چاہتی ہے کہ گندوگدو فوراً بولتے ہیں اور کہتے ہیں، خاتون، ایک لفظ بھی منہ سے مت نکالنا۔ سیلجن خاتون کہتی ہے کہ کیا میرا سچ برداشت کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے؟ آپ کو اپنے بھائی پر یقین نہیں، جس کے ساتھ آپ نے کئی جنگیں لڑیں، مگر آپ اپنے ماموں اور تیمور کی پیروی کر رہے ہیں جو اس ناگن عالیہ کی باتوں کو مانتے ہیں۔ آپ کا بھائی پہلی دفعہ آپ سے لڑا، صرف آپ کی وجہ سے۔ گندوگدو اسے مارنے کی دھمکی دیتا ہے اور سیلجن خاتون کہتی ہے کہ آپ مجھے ماریں گے؟ جب تک سچائی آپ کے سامنے نہیں آتی، میں چپ نہیں ہوں گی، چاہے مجھے یہ موت کی طرف لے جائے۔ اس بات کو سمجھو کہ آپ اور آپ کی امی نے ارطغرل کو پیٹھ دکھا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ شیطان عورت عالیہ امی اور ارطغرل کو مارنے سے پہلے آرام سے نہیں بیٹھے گی۔ اپنی آنکھیں کھولو اور حقیقت دیکھو۔ گندوگدو اپنی بیوی کو دھکا دے کر باہر چلا جاتا ہے جب اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ سیلجن خاتون بھی اس کے پیچھے باہر چلی جاتی ہے۔ سیلجن کہتی ہے، اپنی آنکھیں کھولو، اور گندوگدو اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور سیلجن خاتون کو 2 تھپڑ مارتا ہے اور وہ گر جاتی ہے اور کہتا ہے کہ عورت، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کوچا بش آ کر گندوگدو کو روکتا ہے۔ دوسری طرف غار میں ترگت خواب میں ڈر جاتا ہے اور ارطغرل اسے پانی دیتا ہے۔ ترگت پانی پی کر کہتا ہے کہ بھائی، آئگس کے بغیر سانس لینا بھی میرے لیے گناہ ہے، زندگی جہنم بن گئی ہے، بھائی مجھے وہ بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، آئگس بہن شہید ہوئی ہے، مری نہیں، وہ زندہ ہے، انشاءاللہ نورگل، ایک دن تم بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ ترگت بے بسی میں دعا کرتا ہے، اے اللہ، مجھے اپنے رستے میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما۔ ارطغرل ترگت سے وعدہ کرتا ہے، ہم اس کتے نویان سے ایک دن انتقام لیں گے، جب تک ہم اس سے بدلہ نہیں لے لیتے ہمارے لیے زندگی حرام ہے۔ دوسری طرف عالیہ تیمور کو کہتی ہے کہ تمہاری سرداری کا بڑا حمایتی گندوگدو ہے، نہ کہ تمہاری پھپھی اور نہ کوئی اور۔ مزید کہتی ہے کہ گندوگدو ایک ناخوش انسان ہے، اس کے پاس اولاد نہیں، اپنی سوتیلی ماں کے تابع اور اپنے باپ کے لاڈلے ارطغرل کے زیر اثر ہے،
اور تم گندوگدو کے ساتھ مل کر کام کرو اور اپنی حکومت بناؤ، پھر اپنی زمین ہوگی۔ اور اگر میرے بھائی مہردین کی بیٹی کی گندوگدو کے ساتھ شادی ہو جائے تو ان کے پاس اولاد ہوگی، اور تم اگر گوگچے کو اپنی بیوی بنا لیتے ہو تو یہ بہت زبردست ہوگا۔ ادھر کوچہ بش تیمور کو بتاتا ہے کہ گندوگدو نے اپنی بیوی کو مارا۔ سیلجن خاتون روتے ہوئے خیمے میں داخل ہوتی ہے اور آئمہ خاتون اور حلیمہ سلطان دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا۔ سیلجن خاتون کو اپنی ماضی کے برے کام یاد آتے ہیں اور وہ بہت پچھتاتی ہے۔ ادھر گندوگدو اپنے خیمے میں نماز ادا کر کے دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما۔ پھر تیمور گندوگدو کے خیمے میں جاتا ہے۔ تیمور گندوگدو کو کہتا ہے، جو ہوا برا ہوا، بھائی قبیلے کا مستقبل ہم دونوں کے ہاتھ میں ہے، ہم اکٹھا کام کر کے ہی اس برے وقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر سب سے پہلے آپ کے گھر میں سکون ہونا چاہیے۔ اور گندوگدو متفق ہوتا ہے، بھائی آپ کو باپ بننا چاہیے اور مجھے بھی ایسی ہی بیوی کی تلاش ہے۔ گندوگدو خاموش رہتا ہے۔ دوسری طرف ابن العربی ارطغرل کے خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے، ارطغرل یہ سوئی ہوئی سلطنت کب تک قائم رہے گی اور تم اپنے فرض کو کب پورا کرو گے؟ اور ارطغرل اچانک اٹھ جاتا ہے اور اس بارے میں سوچتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے کے کچھ سپاہی حمزہ سے ملنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں۔ پھر حمزہ وہاں پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم حقیقی بہادر سپاہی ہو، اور نویان آپ کے قبیلے اور عورتوں کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے، اور اوکتائی خان کونیا کے بعد قسطنطنیہ بھی حاصل کر کے یورپ کی طرف بڑھے گا اور سپاہیوں میں سونا تقسیم کرتا ہے۔ حمزہ گنگوت سے کہتا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں سلیمان شاہ اور اپنی روایات اور قبیلے سے دھوکہ نہیں کر سکتا، میں غدار نہیں بن سکتا۔ اور سونا حمزہ کے منہ پر مار کر واپس قبیلے جا رہا ہوتا ہے کہ حمزہ پیچھے سے گنگوت کو تیر مارتا ہے۔ حمزہ سپاہیوں سے کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی مضبوط اور طاقتور فوج ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ دوسری طرف جنگل میں تونگت نویان کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ تاجر اور اس کے سپاہی سب مارے گئے۔ نویان خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ گندوگدو اپنے مویشی اور کپڑے بیچنے کے قابل نہیں رہا، اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائی دودرگا کیا کرتے ہیں۔ نویان کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب ہم حالت جنگ میں رہتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب جنگ بغیر لڑائی کے جیتی جائے۔ نویان مزید کہتا ہے، دونوں قبیلے پکے ہوئے ناریل کی طرح ہیں جو ایک کے بعد ایک گرتا جائے گا۔ ادھر آئمہ خاتون گندوگدو کے خیمے میں داخل ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جاؤ اور اپنی بیوی کو کام والی جگہ سے لے آؤ، اور تو نے برا کیا، سردار ہو کر اپنی بیوی کو مارا، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ گندوگدو کہتا ہے، وہ مجھے ارطغرل کا کہہ کر غصہ دلاتی ہے۔ پھر آئمہ خاتون سے کہتا ہے، اور ارطغرل کا کیا کرو گی؟ وہ کہتی ہے، اگر ضرورت پڑی تو اس کو اور اس کے سپاہیوں کو قبیلہ بدر کر دوں گی۔ تو ناظرین، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوئی۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔